معزز ناظرین، مدبر خاں کا سلام قبول کیجیے۔ ناظرین، آج جو میں واقعہ نریٹ کر رہا ہوں یہ بہت ہی المناک ہے، اس پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ ہوا یوں ہے کہ ایک بچی سدرہ، پڑھی لکھی بچی، خوبصورت بچی، اس کو اس کے شوہر نے مرڈر کر دیا، اور مرڈر کرتے وقت اس نے واشنگ مشین آن کر دی تاکہ اس کے شور سے باہر آواز نہ جا سکے، اور اس پہ مزید بے حسی یہ ہے کہ وہ بیوی کی لاش کو اپارٹمنٹ میں چھوڑ کر مری چلا گیا برف باری دیکھنے کے لیے۔ اور جب اس کی بہن نے اس سے رابطہ نہیں ہوا، سدرہ سے، زویا اس کا نام ہے، تو اس نے اس سے رابطہ کیا تو اس پہ یہ انکشاف ہوا کہ اس کی بہن کی تو لاش گل سڑ رہی ہے۔ تو اس نے پھر مقامی پولیس کو، اسلام آباد کی پولیس کو اطلاع کی، تو اب یہ اس سے بڑا المیہ ہے کہ ابھی تک وہ مقدمہ نہیں درج ہوا۔ آج اس واقعے کو 30 دن گزر چکے ہیں، تو یہ تو بہت ہی زیادتی کی بات ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی ایک ماضی قریب میں واقعہ ہوا ہے، ایک ٹی وی آرٹسٹ اور ماڈل ہمیرا، جس کی لاش 10 ماہ تک سڑتی رہی اور ایون وہ ڈیکمپوز ہو کے ناقابل شناخت ہو گئی۔ پھر ایک ہماری سینئر آرٹسٹ تھی عائشہ خان، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، وہ 1 ماہ تک ان کی لاش پڑی رہی بے اور مددگار، اور وہ بھی اسمیل آنے پہ دروازہ توڑ کے نکالی گئی۔ تو یہ دیکھیں کتنا یہ بڑا المیہ ہے، یہ معاشرہ ہے ہمارا، اس میں ہم زندہ انسان رہتے ہیں، اور اتنی بے حسی سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ چلو ان 2 کیسز میں تو یہ تھا کہ پولیس کو نہیں پتہ تھا، اب اس کیس میں تو اور بھی المیہ یہ ہے کہ اس کی بہن نے، زویا نے، اپلیکیشن دی ہے، ایف آئی آر درج کرانے کے لیے کہا ہے، لیکن ابھی تک پولیس نے ایف آئی آر درج نہیں کی۔ تو میں آپ کو یہ واقعہ سارا نریٹ کرتا ہوں۔ وہ اس طرح ہوا کہ زویا جو تھی، جب اس کی شادی ہوئی تو اس کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو اس نے یہ شرط رکھی تھی کہ اس کی بہن سدرہ چھوٹی تھی اس وقت، کہ وہ ساتھ ہی جائے گی جہیز میں۔ تو لڑکے والوں نے کہا ہمیں کوئی پرابلم نہیں، وہ بھی ہماری بیٹی ہے، وہ آپ کے ساتھ رہ لے۔ اب وہ جب جوان ہوئی تو پھر اس کی شادی کر دی گئی۔ شادی بھی اس کی ہوئی کہ یعنی سدرہ کی ایک دوست کی توسط سے، کوئی عطا اللہ نامی شخص تھا، اس کے ساتھ اس کی جان پہچان ہوئی اور بات آگے بڑھی۔ تو پھر سدرہ نے اس سے کہا کہ آپ شادی کے لیے میرا رشتہ بھیجیں۔ تو اس نے یہ کہا کہ ہم تو 4 بھائی ہیں، ہمارے والدین کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے، تو بھائی میرے معاملات میں اتنا دلچسپی نہیں لیتے، تو میں اکیلا ہی آ جاؤں گا۔ تو اس نے کہا چلیں آپ آئیں تو بات چیت کرتے ہیں۔ تو وہ پھر اس کے گھر چلا گیا، زویا کے، عطا اللہ اس کا نام ہے۔ تو زویا نے یہی کہا بھی آپ کم از کم اگر آپ کے والدین حیات نہیں ہیں تو اپنے بھائی کو، بھابھیوں کو ساتھ لے کے آتے۔ تو اس نے کہا نہیں، وہ میرے معاملات میں اتنا نہیں لیتے، انٹرسٹ نہیں لیتے، میں ادروائز برسر روزگار ہوں، میری اپنی شاپ ہے، اور میری شاپ کے اوپر میرا اپارٹمنٹ ہے، اور میں اپنی بیوی کو اکیلا ہی رکھوں گا۔ تو وہ جو سدرہ تھی وہ بھی اس سے پیار کرتی تھی، تو اس نے پھر اپنی بہن کو فورس کر کے کہ آپ زیادہ چھان بین نہ کریں، میری شادی کر دیں۔ اب یہ دیکھیں ایک لمحہ فکریہ ہے، میری تمام پیرنٹس سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ اپنی بیٹیوں کو، جب آپ، جو آپ کی لاڈ پیار سے پلی ہوئی بیٹیاں ہیں، ان کو بغیر تحقیق کیے ان کا رشتہ نہ ایکسیپٹ کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ خاندان کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ تو اینی وے انہوں نے یہی کیا کہ اس کو بیچ دیا، شادی کر دی۔ شادی کے کچھ دن وہ بڑا خوشگوار گزرے۔ پھر ایک دن یہ ہوا کہ جو عطا اللہ ہے اس کا ماموں آ گیا، دروازہ نوک کر کے اندر آیا، اور آ کے اس نے انکشاف کیا کہ یہ جو عطا اللہ ہے اس کی تو پہلے سے شادی ہوئی ہوئی ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑا ایک بم بلاسٹ تھا سدرہ کے لیے۔
تو اس نے کہا اس کی تو بیوی ہے اور اس کے والدین بھی حیات ہیں، ماں بھی زندہ ہے، باپ بھی زندہ ہے، وہ لڑکی ہمارے اپنے خاندان کی ہے اور اس کی ایک بچی بھی ہے۔ تو سدرا تو بہت روئی چلائی، اور ماموں تو اپنا کام میسج دے کے چلے گئے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اب یہ اس کی زندگی سے نکل جائے گی جب اس کو پتہ چلے گا کہ یہ پہلے سے شادی شدہ ہے۔ لیکن جو عطا اللہ تھا اس نے کسی نہ کسی طرح ہیلے بہانے کر کے اس کو کول ڈاؤن کیا اور کہا کہ تم میری محبت ہو، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اگر میں بتا دیتا کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں تو پھر ہماری شادی نہیں ہونی تھی، تم نے خود بھی انکار کر دینا تھا اور تمہارے بہن نے اور بہنوئی نے بھی انکار کر دینا تھا۔ بہرحال اس نے کول ڈاؤن کیا، تو پھر سے در نے اپنی بہن زویا کو بتایا، تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہم آتے ہیں یا اس کو بلاتے ہیں اور اس کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ تو سدرا نے کہا نہیں آپ ایسا نہ کریں، یہ ہمارا میاں بیوی کا معاملہ ہے، ہم اس کو حل کر لیں گے۔ اچھا وہ جب سے اس کی شادی ہوئی تھی نا اس کے ساتھ، عطا اللہ کی سدرا کے ساتھ، وہ اس کے ساتھ ہی رہ رہا تھا۔ اب سدرا نے اس کے ساتھ بات پرس کی اور ظاہر جب اس کو پتہ چل گیا کہ میرے اوپر ایک سوکن بھی ہے تو پھر حالات پہلے جیسے نہیں رہے، ان کے درمیان لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ تو اس صورت میں اس نے بلیک میلنگ کرنے کے لیے واپس پہلی بیوی کے پاس چلا گیا اور اس کے پاس آنا جانا بہت کم کرتی ہے۔ تو پھر لڑائی جھگڑے اتنے بڑے کہ اس نے اس کو قتل کر دیا اور واشنگ مشین لگا کے چلا گیا۔ اب جو اس کی بہن زویا تھی وہ تو اس سے بہت پیار کرتی تھی بچوں کی طرح، اس نے تو دعا کی تھی کہ اللہ میاں مجھے شادی کے بعد بیٹے ہی دینا، مجھے بیٹی نہ دینا، کیونکہ میری بیٹی تو سدرا ہی ہے۔ پھر اللہ نے اس کو 2 بیٹے دیے اور ایک بیٹی دی۔ اینی وے تو جب زویا نے رابطہ کیا تو اس کا نمبر نہ اٹھائی جا رہا ہے، اس نے سوچا شاید نیٹ ورک بزی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہوگا۔ دوسرے دن کیا پھر نیٹ ورک بزی، پھر اس نے تعلق کا کیا تو اس کے نو رپلائی۔ پھر اس کی سدرا ہی کی اور زویا کی ایک کامن دوست تھی جو ان کے گھر کے پاس رہتی تھی، تو پھر یہ زویا نے اس کو فون کیا، بھی میری بہن میرا فون نہیں اٹینڈ کر رہی، آج تیسرا دن ہے، تم چیک کرو کیا مسئلہ ہے۔ تو وہ وہاں گئی تو اس نے کہا کہ مجھے دوبارہ فون کر کے بتایا کہ ادھر سے بہت شدید بو آ رہی۔ تو اس نے کہا کہ تم دروازہ توڑ کے اندر چلی جاؤ۔ اس نے کہا ایسے تو میں نہیں جا سکتی، لیکن بہرحال اس کے فورس کرنے پہ اس نے پراپرٹی ڈیلر کو ساتھ لیا اور دروازہ توڑا تو اندر اس کی گلی سڑی لاش پڑی تھی۔ تو یہ بات اس نے بتائی زویا کو، تو وہ روتی پیٹتی وہاں پہنچ گئی اور اس نے اسلام آباد پولیس میں رپورٹ کی، تو انہوں نے ہیلے بہانے کیے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، ورنہ اگر کوئی ڈیتھ ہوئی ہے تو فوری طور پہ رپورٹ ہو جاتی ہے۔ تو واللہ عالم کیا وجہ ہے کہ اس کی رپورٹ ابھی تک درج نہیں ہوئی۔ تو یہ ایک بہت ہی المناک واقعہ ہے میری ارباب اختیار سے اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے، وہ خود بھی خاتون ہیں۔ درخواست ہے کہ اس معاملے کو دیکھیں اور اس کو قاتل کو کیفرے کردار تک پہنچائیں تاکہ جو ایک ناحق خون بہا ہے اس کی تلافی ہو۔ تو یہ تھا آج کا ویلاگ جو مجھے آج کرنا پڑا، کیونکہ یہ بہت ہی المناک واقعہ ہے، اور جو بھی صاحب اولاد ہیں، بیٹیوں کے ماں باپ ہیں، ان کے دل ہل گئے ہیں یہ واقعہ سن کے۔ تو میرے چینل کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اور اپنے کمنٹس دیجئے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔